الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ ناچیز کو اپنی شان کریمی کے صدقے معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیہ کریمہ پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ آیت نمبر 5، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم۔ اے اللہ تیری بے حد احسان ہے، مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اب تجھ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں سیدھے راستے کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ سیدھا راستہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جیسے پیغمبروں کے، رسولوں کے، نبیوں کے عقائد تھے ویسے ہی ہمارے عقائد ہوں، نظریات ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، یا اسلام کا سیدھا راستہ مراد ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا، صحابہ کرام کی نے جیسے کیا، ان کے بعد اولیاء اعظام اور دین کے بزرگوں نے کر کے دکھایا، ویسے اسی راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی تھے، اولیاء اللہ تھے، بزرگ تھے، وہ سب کے سب اہل سنت و جماعت کے اندر آئے، کوئی بھی کسی اور فرقے میں سے نہیں تھا۔ صراط مستقیم صرف اور صرف اہل سنت و جماعت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، دوست ہیں، ان کے نقش قدم پر ان کے ساتھ ہو جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہاں پر سچے لوگوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا ہے۔ اس امت کا سب سے سچا ترین انسان وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کے عقائد رکھیں، نظریات رکھیں، جیسے ان کے عقائد نظریات تھے اسلام کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، قرآن مجید کے متعلق، ویسے ہی ہمارے نظریات ہونے چاہیے، ان کے برعکس کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حوالہ ابن ماجہ کتاب الفتن باب سواد اعظم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 327 حدیث نمبر 3950۔ اب یہ جو دور ہے فتنوں کا دور ہے، ہر طرف مختلف قسم کے عقائد دیکھنے میں ملتے ہیں، نظریات ملتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر ایک بندہ مومن کو یہ چاہیے حدیث کے مطابق کہ جو جماعت سب سے زیادہ تعداد والی ہو اس جماعت کے ساتھ ہو جائے حدیث کے مطابق۔ جیسے کہ وقت نے ثابت کیا کہ پچھلے دنوں میں علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ ہوا لاہور کے اندر، اور اس میں تقریباً غالباً 1.5 کروڑ عوام آئی۔ اتنا بڑا جنازہ ہوا، اور ویسے بھی اہل سنت و جماعت کی تعداد بے حد ہے، کسی بھی اور جماعت کی کسی اور فرقے کی اتنی تعداد نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جو حق پر جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ قلیل مقدار میں ہے۔ دوسری حدیث راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حدیث کا حوالہ ترمذی شریف کتاب الفتن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 292 اور 291، حدیث نمبر 2650۔ اب بات جو دنیا کے اندر نام نہاد مسلمان باطل عقائد رکھتے ہیں، ان کے عقائد اور اس کا رد بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک جنگ کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، جنگ کے دوران ان کی آنکھ باہر آ گئی، اور آنکھ کا وہ ڈیلا اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنکھ کو درست کرنے کے لیے کہا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھ کو لعاب دہن لگایا اور اس کی آنکھ کو اس کے چہرے کے اوپر فٹ کر دیا، تو وہ درست ہو گئی اور پہلے سے زیادہ دیکھنے لگ گئی۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اگر نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے تو میرے نبی نے یہ کیسے کر دیا؟ اور دوسرا جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ اختیار نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختار بنایا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہوتے ہوئے جس کو چاہتے ہیں جنت سے نواز دیتے ہیں، جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 مبشرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین کو جنت تقسیم کی، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ اسی طرح باقی صحابہ کرام کو بھی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ میرے نبی مختار ہیں، عطا کر سکتے ہیں، تو اسی لیے دنیا میں ہوتے ہوئے بھی جنت عطا کی صحابہ کرام کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہتے ہیں جنت عنایت فرما دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ کنواں بیر روما خرید کر اس یہودی سے مسلمانوں میں وقف کر دے گا، لوگوں میں وقف کر دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا، لوگوں میں وقف کر دیا، تو اس طرح وہ جنت کے حقدار ٹھہرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ نبی کی عزت صرف بڑے بھائی جتنی کرنی چاہیے، نبی کی عزت تو امتی کے لیے برابر ہے، جتنی عزت تعظیم کرے وہ کم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر اس حدیث کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھ سے اپنی اولاد، والدین اور سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب چوتھا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ جو غیب کا علم ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا کرنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، جتنا عطا کرنا چاہتے ہیں اتنا عطا کر دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی کسی بھی چیز کے مالک نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطائی مالک ہیں۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سب کے سب جہنمی ہوں گے، ان میں سے صرف ایک جنتی ہوگا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب قیامت جا کے قائم ہوگی یہ بھی بتا دیا کہ 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، تبھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ویسے ہی عقائد عطا فرمائے جس طرح کے عقائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے، اور ہمیں اس جماعت پر قائم رکھے، اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔